TLP کے 3800 فائنانسرز کا سراغ مل گیا۔ فائنانسرز میں بڑے نام شامل، تنظیم کے تمام اکاؤنٹس منجمد۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے گرد بھی گھیرا تنگ، جلد گرفتار کیے جانے کا امکان۔ TLP ہیڈ کوارٹر کے گرد درجنوں بے نامی جائیدادیں خریدے جانے کا انکشاف۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا کوئی قبر کہیں ٹرانسفر نہیں ہو رہی، مریدکے میں صرف 3 اموات ہوئیں، سینکڑوں اموات کی خبریں درست نہیں۔ مذہب کے نام پر چندہ لینے والے موٹر سائیکلوں سے بڑی گاڑیوں پر پہنچ گئے۔ پاک افغان کشیدگی کے بعد برف پگھلنے لگی۔ تورخم تجارتی گزرگاہ دو طرفہ تجارت کے لیے کھولنے کی تیاریاں مکمل۔ کسٹم حکام کے مطابق تورخم تجارتی راہداری دو طرفہ تجارت کے لیے کل تک بحال ہونے کا امکان ہے۔ کسٹم عملہ تورخم ٹرمینل میں تعینات کر دیا گیا۔ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر بھی نصب کر دیے۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد آج افغانستان کے دورے پر روانہ ہوگا۔ افغان حکام سے بارڈر امور، دو طرفہ تجارت اور دیگر اہم مسائل پر مشاورت کرے گا۔ سپریم کورٹ کا عوامی سہولت کے لیے نیا پبلک فیسیلیٹیشن پورٹل فعال۔ شہری اپنے کیسز کی تفصیلات، درخواستوں کی صورتحال اور شکایات آن لائن دیکھ سکیں گے۔ عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہیلپ لائن اور پورٹل بھی متعارف کروا دیا گیا۔ فیڈ بیک اور اینٹی کرپشن پورٹلز کے ذریعے عدالتی شفافیت اور عوامی شمولیت کو فروغ دیا گیا۔ ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس شہر پہ، اس پورے صوبے میں امپوز کیا جا رہا تھا۔ کراچی شہر کے لگ بھگ 9 ٹاؤن جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ ان سارے ٹاؤنز میں جو گلی کی اور گلیوں کی صورتحال ہے، علاقوں کی جو صورتحال ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس غزہ کے جو سڑکوں کی جو بمباری ہو گئی تھی، اس کے بعد جو سڑکوں کا حال تھا وہ بھی لاکھ گنا بہتر تھا جو حال جماعت اسلامی کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے علاقوں اور ان کی گلیوں کا ہو گیا۔ کراچی میں لولا لنگڑا بلدیاتی نظام لایا گیا۔ جماعت اسلامی نے سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس، کہا کراچی کے 9 ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں جہاں سڑکوں کی حالت غزہ سے زیادہ ابتر ہے۔ جماعت اسلامی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں امن ہوا تو ان کے چندے کے ڈبے بند ہو گئے۔ وزارت خارجہ میں نئے ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ بطور ترجمان دفتر خارجہ انہوں نے شفقت علی خان کی جگہ لی۔ سابق ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی جلد سعودی عرب روانگی متوقع ہے۔ عمرہ ادائیگی کے بعد متحدہ عرب امارات میں بطور سفیر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں سال کا بچہ پولیو وائرس سے متاثر نکلا۔ ملک میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 23 ہو چکی۔ متاثرہ بچے کا تعلق دورغر کی تحصیل کندار کی یونین کونسل گھڑی سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کیسز کی تعداد 19 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیاں غزہ امن معاہدے کے لیے خطرہ بن گئی۔ صدر ٹرمپ کا امن منصوبے کو ناکامی سے بچانے کا مشن۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور مشیر خصوصی اسٹیو وٹکوف کی نیتنیاہو سے ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد کی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کے باوجود وحشیانہ حملے، 4 فلسطینی شہید۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے سپرد کر دی۔ حماس اب تک 13 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی ہے، جبکہ تنظیم کے پاس اب بھی 15 یرغمالیوں کی لاشیں موجود ہیں۔ اسرائیلی حکام نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ باقی لاشوں کو بھی جلد از جلد واپس کرے۔ اسرائیل کی یقین دہانی کے باوجود رفح بارڈر تاحال بند، امدادی ٹرکوں کی لمبی قطاریں، فلسطینی خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے رفح بارڈر کھولے جانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، تاہم اب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک حماس کی جانب سے تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کر دی جائیں، رفح بارڈر نہیں کھولا جائے گا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سرکاری رہائشگاہ وائٹ ہاؤس کا ایک حصہ گروا دیا. یہاں ملبہ ہٹا کر شایان شان بال روم بنایا جائے گا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا موجودہ مرکزی حصہ توڑا نہیں جائے گا. بال روم میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈنر دیا جائے گا. تاہم امریکی میڈیا کے مطابق جس بڑے پیمانے پر تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرکزی عمارت بھی متاثر ہوگی. جاپان میں پہلی بار خاتون وزیر اعظم منتخب 64 سالہ سنائے تکائچی نے ایوان بالا میں 125 اور ایوان زیریں میں 237 ووٹ حاصل کیے. سنائے تکائچی آج ہی وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گی. ان کی حکومت اب بھی 2 نشستوں کی کمی کے باعث اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جس سے سیاسی عدم استحکام کا خدشہ برقرار ہے. ایران کی تمام جوہری تنصیبات تباہ کرنے کا امریکی دعویٰ محض خواب ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایران کی جوہری صنعت پہلے سے زیادہ مضبوط اور جدید ہو چکی ہے. دشمن کے ایسے دعوے ہماری کامیابیوں کا ثبوت ہیں. امریکہ کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں. ایران نے جوہری ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کر لی ہے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنے منصوبوں پر عمل جاری رکھے گا. انہوں نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش بھی مسترد کر دی. کہا ایران کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، کوئی طاقت اسے نہیں جھکا سکتی. بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر ایشیا کپ کی ٹرافی مانگ لی. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا 2 ٹوک جواب. کہا ٹرافی چاہیے تو ACC کے دفتر آئیں اور لے جائیں. ایشین کرکٹ کونسل نے BCCI کے خط کا جواب دے دیا. بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ ٹرافی کے لیے ایشین کرکٹ کونسل کو خط لکھا تھا. بھارتی ٹیم کا ایک ممبر ساتھ لائیں. ٹرافی دینے کی تقریب دبئی میں ہوگی. سابق کپتان مصباح الحق کو PCB میں ایک بار پھر بڑا عہدہ ملنے کا امکان. PCB نے چند دن قبل عثمان والا کو ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے عہدے سے ہٹایا تھا. مصباح الحق کی ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل تقرری کا امکان ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے چند دن قبل ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے لیے اشتہار دیا تھا. اشتہار میں اہلیت کے لیے پہلی مرتبہ سابق ٹیسٹ کرکٹر یا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹر کی شرط رکھی گئی تھی. PCB کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اثر-نو اپ گریڈیشن کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں آئندہ ماہ سے تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تمام پرانے سٹینڈز کو گرا کر ری ماڈلنگ کی جائے گی. اسٹیڈیم ویو بہتر کرنے کے لیے سٹینڈز کے باہر نصب جنگلے ختم کیے جائیں گے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے انکلوژرز کا ڈیزائن قذافی اسٹیڈیم لاہور کی طرز پر ہوگا. PCB کو اسٹیڈیم میں بین الاقوامی اور ڈومیسٹک میچز کے انعقاد کی اجازت ہوگی.